فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل یہ ہے کہ امام زمانہ کا انتظار کیا جائے۔ اب انتظار کیا ہے؟ بعض ہمارے خطیب آدھی قوم کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر کرسیاں سجا کر امام زمانہ کے لیے اللہ جل اللہ جل اللہ جل۔ کتنا محنت کا کام ہے اللہ جل کہنا، کہ ایک تسبیح اللہ جل پڑھو امام زمانہ آ جائیں گے۔ محنت ہے یہ زحمت ہے کہ آپ صرف زبان سے کہو اللہ جل، کہ خدا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، اور خدا نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ اور خدا کو اگر لوگوں کی امداد یا لوگوں کے جذبے کی ضرورت نہ ہو تو پھر خدا امام زمانہ کا ظہور 1200 سال پہلے کر دے، 1400 سال پہلے کر دے۔ یہ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اگر خدا لوگوں کو مومن بنانے پر آئے، قدرت خدا میں کمی نہیں ہے، 4 معجزے دکھائے، 4 قوموں پہ عذاب نازل کرے، وہ کام خدا کر چکا ہے امت ما قبل میں۔ عاد پہ عذاب آیا، سمود پہ عذاب آیا، پھر گمراہ ہو جاتے تھے۔ قوم لوط پہ عذاب آیا، پھر وہی حرکتیں کرتے تھے۔ آج کا یہود کو نہیں پتا، آج کے مسیحیوں کو نہیں پتا کہ گزشتہ امتوں میں، وہ بائبل میں، وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا نہیں لکھا ہوا خدا نے کون کون سے عذاب نازل کیے۔ پھر وہی ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ عقلانی طور پہ بالغ نہیں ہے۔ یہ عذاب کو دیکھتا ہے، 5 منٹ ڈرتا ہے، پھر سے جا کے وہی گناہ کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک خاص نسل تیار ہو جائے، عقلانی طور پر اتنی بلند ہو جائے جس طرح کربلا میں اصحاب ابا عبداللہ الحسین تھے۔ سوشلی سب جمع ہو جائیں، انفرادی طور پر نہیں کہ ایک شخص عالم ہو جائے۔ اب آپ دعا امام زمانہ پڑھتے ہو، اللہم اشبع کل جائع، اے خدا ہر بھوکے کا پیٹ بھرو، اے خدا۔ اللہم اکسو کل عریان، اے خدا جس کے بدن پہ لباس نہیں اسے کتنے لوگ جا کے دعا کریں؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اللہ جل کہتے ہو کہ خدا بھوکے کا پیٹ بھرو۔ بھائی کس نے پیٹ بھرنا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو نے پیٹ بھرنا ہے، تو نے بے لباس کے بدن پہ لباس ڈالنا ہے۔ کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، خدا نے تجھے دیا ہے، تم نے جا کے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے پھر ایام حج میں جو ان کے مولوی خطبہ دیتے ہیں اور فلسطین کے لیے آنسو بہاتے ہیں، مظلوموں کی مدد فرما۔ کون مدد کرے گا؟ اسلحہ تمہارے پاس، مال تمہارے پاس، دولت تمہارے پاس، طاقت تمہارے پاس، زبان تمہارے پاس، اور آپ دعا کرتے رہے خدا مدد فرما۔ اس طرح تو میں بارہا کہہ چکا، 1 ارب مسلمان کہہ رہے ہیں فلسطین کی مدد فرما، آتی ہے کیا مدد؟ دعا کا مطلب یہ ہے، یہ خدا تجھے اشارہ دے رہا ہے، خدا سوئے ہوئے کو جگا رہا ہے کہ کچھ بھوکے ہیں معاشرے میں، کچھ بے لباس ہیں معاشرے میں، کچھ مظلوم ہیں معاشرے میں، تمہارا کام ہے جا کر ان کی مدد کرو، تمہارا کام ہے ان کے پیٹ کو بھرو، تمہارا کام ہے کسی غریب کا ہاتھ پکڑو۔ اب جب غریب کا ہاتھ پکڑو، یہ نہ سمجھو یہ غریب کا ہاتھ ہے، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ پروردگار عالم کا ہاتھ ہے۔ کیا امیر المومنین کی دعا میں اثر نہیں؟ کہ مولا کہیں اے خدا کوفے کے یتیموں کی مدد فرما، علی خود نکلتے تھے، یتیم پروری کرتے تھے۔ کہ امام حسین کی دعا میں اثر نہیں؟ اے خدا یزید جیسے بدبخت کو جو اس زمانے کا سمجھو اسرائیل تھا اسے نیست و نابود فرما۔ مولا حسین بھی ہماری طرح مدینے میں بیٹھ کے دعائیں کر سکتے تھے نا، کہ دعا سے نہیں، دعا تجھے راہ دکھاتی ہے۔ جانا کس نے ہے اس راہ پہ؟ تو نے جانا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، تم نے اٹھنا ہوگا۔ تو مولا یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ایک سمت میں ایک فکر پہ کھڑا ہو جائے۔ آپ کو صرف فرش عزا پہ بٹھاتے ہیں ابا عبداللہ الحسین، آپ کے دل میں یزید کی نفرت، ابن ملجم کی نفرت، حرملہ کی نفرت ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں ان کے کیریکٹر کی نفرت پیدا ہو جائے۔ اب جب معاشرے میں فرش عزا سے اٹھو، ڈھونڈو کہ یہاں کوئی حرملہ ہے کہ نہیں، ڈھونڈو کہ یہاں کوئی یزید ہے کہ نہیں۔ کیریکٹر ہے نا، اب ویسا تو نہیں ہوگا لیکن اس کیریکٹر والا۔ دیکھو میری گلی میں کوئی ہے جو بچوں پہ ظلم کرتا ہو، میرے ملک میں کوئی ہے جو عورتوں پہ ظلم کرتا ہو، اس معاشرے میں کوئی ہے جو کسی کا حق کھاتا ہو۔ اب سوال ہے اس کے مقابلے میں تم نے کھڑا ہونا ہے۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کوئی پسٹل وسٹل اٹھا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دو۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے جب ظلم کو دیکھو زبان سے اس کی مذمت کرو۔ تمہارے گھر کا بچہ اس ظالم کو بولے تو ظالم ہے،
تو ظلم کر رہا ہے، تو فاسق ہے، تو شرابی ہے، تو زانی ہے، اگر علل اعلان وہ گناہ کر رہا ہے، ہاں اگر آپ کو خبر ملی ہے وہ الگ معاملہ ہے، خدا ستار العیوب ہے، آپ کو حق نہیں کسی مومن کے گناہ کو پھیلانے کا، لیکن نہیں گلی کوچے میں شراب پی رہا ہے، آپ کو پتہ ہے علل اعلان بہنوں کو گھر سے نکالا ہوا ہے اس نے، ان کا حق پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بچوں پہ ظلم کرتا ہے، اسرائیل کا ظلم کس سے چھپا ہوا ہے، امریکہ کا ظلم کس سے چھپا ہوا ہے، کشمیریوں پہ جو ظلم ہوتا ہے انڈیا میں کس سے چھپا ہوا ہے، جو ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے اپنے ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو، فرما اتنا نسل بیدار ہو جائے کہ ظالم ان سے ڈرے کہ اگر میں ظلم کروں گا یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اگر میں ظلم کروں گا یہ مجھ پہ لعنتیں بھیجیں گے۔ اس کی ایک محسوس آپ کو مثال دوں، ایران میں قانونی طور پہ حجاب واجب ہے، لیکن آپ تہران جائیں، شیراز جائیں، اتنی بے حجابی۔ عراق میں قانوناً حجاب ضروری نہیں، لیکن جب اربعین پہ جاتے ہو، جو لوگ جا چکے ہیں کربلا، آپ نے کتنی خواتین کو بے حجاب دیکھا؟ قانون نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی بے حجاب ہوگا کوئی پولیس اسے پکڑ کے چلی جائے گی، قانون نہیں ہے، لیکن وہاں کسی خاتون کو جرت نہیں کہ وہ بد حجاب ہو کر گھومیں، مطلب گندا لباس پہن کے گھومیں، جیسا لباس مثلا تہران میں، شیراز میں یا مختلف ممالک میں پہنا جاتا ہے، جسے بد حجابی بولا جاتا ہے۔ اربعین امام حسین پہ آپ نہیں دیکھتے، 30 ملین کا مجمع، 30 ملین یا 20 ملین یا 15 ملین، ملینز میں مجمع ہے۔ کبھی سوچا کرو، ایک خاتون نہیں نظر آتی جس نے مستہجن لباس پہنا ہو، ایسا لباس بدن کی نمائش کر رہی ہو۔ بھائی 30 ملین ہے، اتنی عورتیں ہیں، حالانکہ ان میں کئی ایسی خواتین ہیں جو یورپ سے آتی ہیں، مختلف جگہوں سے آتی ہیں، ضروری نہیں سارے کے سارے متقی اور باحجاب ہوں، یہاں سے واپس جاتی ہیں یورپ، ان کا لباس ویسا ہی ہو جاتا ہے، چادر اتار دیتی ہیں، وہ جو زیادہ لباس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن کربلا جب آتی ہیں ساری چادریں پہنتی ہیں، حجاب کرتی ہیں۔ یہ سوچو، اسے کہتے ہیں حسینی تمدن، اسے کہتے ہیں اخلاق حسین، اسے کہتے ہیں اثر ابا عبداللہ الحسین۔ کیوں کہ اگر ایک خاتون وہاں پہ بد حجاب ہو کر گھومے گی تو اس کو ہر 10 قدم پہ ایک ٹوکنے والا ملے گا، شرم کر، حیا کر، کربلا کی زمین پر امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو۔ یہ 10 لوگوں کا ٹوکنا اسے مجبور کر دے گا، اسے سوشل پریشر بولتے ہیں، سوشل شوک بولتے ہیں، کہ کئی باحجابی جب یورپ جاتے ہیں بے حجاب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ وہاں حجاب کرو گے، مثلا ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے، 10 لوگ اگر آپ کا مذاق اڑائیں، ہاں آپ کا بچہ اسکول جائے، یہ آپ کے بچے فیس کرتے ہیں کہ مولانا بچے کو میں نے اے لیول کروانا ہے، تھوڑا ہائی فائی میں نے اس بچے کو پڑھانا ہے، تو آپ نے بہت مہنگا اسکول چنا۔ اب مہنگے اسکولوں میں جب بچے بھیجتے ہیں تو وہاں اکثر لوگ سیکولر، مثلا کوئی ڈی ایچ اے کی سائٹ پہ آپ نے بچے کا داخلہ کروا دیا یا کہیں کروا دیا، اور آپ کی بچی مکمل محجبہ ہے، اور وہ جو بے دین بچیاں ہیں، مطلب ایک بچی حجاب والی اور 50 بچیاں مثلا جن کے آپریشن کا دماغ کھلا ہوا ہے، اوپن مائنڈڈ، وہ اس بچی کا کیا اڑائیں گی؟ مذاق اڑائیں گی۔ کوئی کہے گا مولیانی آ گئی، کوئی کہے گا ایکسٹریمسٹ آ گئی، کوئی کہے گا اولڈ مائنڈڈ آ گئی، پرانے خیالات والی آ گئی، ایک ٹوکے گا، 2 ٹوکے گا، یہ بچی اپنے حجاب کو چھوڑنا چاہے گی، وہاں کا پریشر اسے مجبور کرے گا یہ تھوڑا بہت اپنا لباس کیا کر دے، چینج کر دے۔ پھر ابھی نئی اصطلاح آئی ہے ماڈرن حجابی، آدھا دین کا ستیہ ناش ان ماڈرن حجابیوں نے کیا ہوا ہے کہ ایسا حجاب کرو۔ بھائی حجاب ہے ہی اسی لیے تاکہ نامحرم آپ سے اٹریکٹ نہ ہو۔ اب ماڈرن حجابیوں نے حجاب بھی کیا ہوا اور ساری اٹریکشن بھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ حجاب کے اندر بے حجاب ہو۔ دین کی حکمت سمجھو، حجاب اس لیے تاکہ اٹریکٹ نہ ہو، اور آپ ایسا حجاب کرو جس سے اور زیادہ لوگ کیا ہوتے جائیں، اٹریکٹ ہوتے جائیں۔ بعض لوگوں نے چادر بیچنی ہوتی ہے، بعض لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بیچنا ہوتا ہے، اسی چکر میں اسلام حکمت کا دین ہے۔ عراق میں کیونکہ سوشل پریشر اتنا بلڈ ہو جاتا ہے کہ وہ بے حجاب بھی کیا بن جاتی ہے، باحجاب۔ اس پریشر کو امام حسین پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ خرجت الاصلاح امت جدی، امت نمازی ہے پر یزید پہ پریشر نہیں بنا پا رہی، امت حاجی ہے پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ نہیں ہے،
کہ امیر المومنین فرمائیں اگر انبار کے شہر میں کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے پازیب اتار دیا جائے اور کوئی مسلمان سن کے مر جائے، تعجب نہ کرنا، مر گیا اس لیے مرا کیونکہ قسی القلب نہیں ہے، اور تو سنے کہ 50 لوگ مر گئے، 60 لوگ مر گئے، 70 لوگ مر گئے۔ آج ہم قسی القلب ہیں، ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں 20 بچے مر گئے، 30 بچے مر گئے، واللہ وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی غزہ کے ان بچوں کی، سردیوں میں کیا حال ہے ان کا، بھوک افلاس سے کیا ہو رہا ہے، افریقہ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ایک امیر کا محل دیکھیں، کھانے اتنے لگے ہوئے ہیں کہ اس کے کھانے سے زیادہ ہیں۔ کیا خدا نہیں پوچھے گا وہاں وہ بچہ بھوکھا اور پیاسا مر رہا تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟